بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. برادران اسلام اور علاقہ میوات سے تعلق رکھنے والے امت مسلمہ کے نونہال اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام اور تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، ایک ایسی کتاب جس کتاب کے نزول کے مقصد کو اللہ رب العزت نے اس کے آغاز ہی میں بیان کر دیا: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، جو متقیوں کے لیے سامان ہدایت ہے۔ اس وقت دنیا میں بسنے والے 850 کروڑ انسان، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت نعمت ہدایت سے محروم ہے، اس لیے کہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 24 سے 25% ہے۔ اگر ہم 850 کروڑ کو 25 میں تقسیم کرتے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد تقریباً 212 کروڑ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 212 کروڑ انسان یہ نعمت ہدایت سے مالا مال ہے، اس کے مقابلے میں 600 کروڑ 650 کروڑ کے قریب 638 کروڑ انسان اب بھی ہدایت کی نعمت سے محروم ہے۔ میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو بغیر مانگے عطا فرمائی، اس لیے کہ کسی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے کہ کس کو انسان کی صورت میں وجود بخشے اور کسے مسلمان گھرانے میں پیدا کرے۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور مسلمان گھرانے میں بھی پیدا کیا۔ مزید ایک نعمت مجھ پر اور آپ پر یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فتنوں کے اس تاریک دور میں
ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو اب بھی کتاب اللہ سے وابستگی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. ورنہ 212 کروڑ مسلمانوں میں بھی بڑا طبقہ ایسا ہے جو کتاب اللہ سے دور ہو چکا ہے. اس کو کتاب اللہ سے کوئی مطلب نہیں، نہ انہیں قرآن کی تلاوت آتی ہے اور نہ انہیں قرآن پڑھنے کی فکر ہے. بہت کم تعداد ایسی ہے جو صحیح ڈھنگ سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ ورتل القرآن ترتیلا ای وجودہ تجویدا، اس اصول کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور پھر ان تلاوت کرنے والوں میں بھی بہت کم ایسے ہیں، مشکل سے 5-10% جو قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے. جبکہ قرآن کریم ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہو سکتی. جب سے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کریم سے زیادہ بابرکت نعمت حضرت انسان کو عطا نہیں کی گئی. امام طبری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر طبری لکھی ہے، تاریخ طبری لکھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہے کئی جلدوں میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب اللہ کو اپنا حرز جاں بنایا، یعنی کتاب اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کیا. قرآن کے پڑھنے، قرآن کے سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کو ہم نے ترجیح دی. اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں ہدایت سے نوازا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آخرت میں ہمیں سعادت سے نوازے گا انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے امام طبری سے تفسیر طبری جیسی کتاب لکھوائی جو تفسیر القرآن بالسنہ کی سب سے بنیادی اور اہم کتاب مانی جاتی ہے، کہ اس کے بعد 1200 سال میں جتنی بھی تفسیر لکھی گئی کوئی بھی تفسیر طبری سے مستغنی نہیں ہے. ہر ایک کو تفسیر طبری سے استفادہ کرنا پڑتا ہے. اللہ نے امام طبری سے اتنا بڑا کام اور ان کی کتاب کو اتنی مقبولیت کب عطا فرمائی؟ جب امام طبری نے اللہ کی کتاب سے ٹوٹ کر محبت کی. جب امام طبری نے اللہ کی کتاب کو اپنی صلاحیتوں کا میدان بنایا کہ میں اپنے علم کو کہاں استعمال کروں، کہا اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے میں. میں اپنے علم کو، اپنے عمل کو کہاں استعمال کروں؟ انہوں نے اپنا سب کچھ کتاب اللہ کے لیے وقف کیا. تو اللہ نے کہا جو میری کتاب کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا میں اسے قیامت تک کے زندہ رکھ دوں گا. قیامت تک کے امام طبری کا نام لیا جاتا رہے گا، اور جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو کہے گا کہنے والا رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر. مگر 21ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی ہجری کا مسلمان اس اہمیت کو سمجھ نہیں سکا. آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہ قرآن کی ضرورت ہے العیاذ باللہ، وہ یہ سمجھتا ہے نہ مجھے علم دین کی ضرورت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے نہ تو سنت رسول کی ضرورت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت ہے پیسے کی، مجھے ضرورت ہے تعیش والی زندگی گزارنے کی، مجھے ضرورت ہے اچھے اچھے کھانے کھا کر اپنا پیٹ بھرنے کی، اور حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اپنا جیب اور اپنا تجوری بھرنے کی. اس کے علاوہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو اسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکا ہے.
اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ جب ہم نے اللہ کی کتاب سے محبت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی، کیونکہ کتاب اللہ سے محبت، قرآن کریم سے عشق اور محبت کا مطلب اللہ سے محبت کرنا، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سربلندی کا راز کیا تھا؟ ایک راز تو یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت حاصل کی، اور دوسرا راز یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی زندگی کا محور بنایا۔ سیدنا حضرت اکرمہ ابن ابی جہل، یعنی باپ تو ابو جہل ہے مگر بیٹے کو اللہ رب العزت اسلام کی نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں، وہ اسلام لاتے ہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے ان کے اسلام لانے کا کہ فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگ سلنڈر ہو گئے۔ مکہ والوں نے کہا کہ مسلمانوں کے 10,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں، لیکن اکرمہ اپنے 5-6 ساتھیوں کو لے کر ایک جگہ پر گھاٹ میں بیٹھ گئے اور صحابہ کی ایک جماعت داخل ہوئی، ان پر حملہ کیا، مگر حضرات صحابہ نے اپنا زوردار دفاع کیا تو کچھ دیر لڑنے کے بعد انہوں نے راہ فرار اختیار کی، وہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد جن لوگوں نے 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ نے آپ کو بچایا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جس کی تفصیلات سیرت میں مذکور ہے۔ پھر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور کہا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا۔ آپ چاہتے تو ان میں سے ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، یورپ کے پارلیمنٹ کے ایک ممبر، انہوں نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اسلام کے خلاف کتاب لکھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں غلطیاں پکڑی جائے، قرآن کریم کے اندر میں خامیاں بتائی جائے، اس پر اعتراضات کیے جائے، مگر وہ پڑھے لکھے اور ذہین آدمی تھے۔ ان کے ذہن میں قرآن کو پڑھتے 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 ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے ایک مسلمان اسکالر سے رابطہ کیا کہ قرآن کی فلاں فلاں جگہ ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں اسے کیسے سمجھوں؟ تو وہ اسلامیات کے پروفیسر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیے، سمجھیے، مگر مستشرقین اور اورینٹلسٹ لوگوں کی کتابوں سے قرآن کو مت پڑھیے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے تو اسے ساری دنیا کیسی نظر آتی ہے؟ کالی نظر آتی ہے۔ جن لوگوں نے قرآن، جو مسلمان نہیں ہوئے اور قرآن کریم پر کام کیا، تو انہوں نے قرآن کریم پر غلط انداز میں کام کیا۔ اگر آپ ان کی چیزیں پڑھو گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ غلط فہمی کا، مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوں گے، لہذا آپ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی اور میں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دن کے بعد ایک رات میں بیٹھا تھا تو میرے دل نے مجھ سے، میں اپنے دل سے بات کرنے لگا، جی میں بات کرنے لگا، تو میرا دل مجھے کہنے لگا کہ مان نہ مان، یہ سچی کتاب ہے، اس کتاب کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فوراً میرے ذہن میں سوال آیا
کہ اگر یہ سچی کتاب ہے تو کیوں نہ میں اس پر ایمان لے آؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ مجھے مسلمان ہو جانا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن میں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب میں نے اعلان کیا تو میں ممبر آف پارلیمنٹ، ہزاروں دھمکیاں آئی مجھے کہ ہم تمہیں مار دیں گے، تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا کریں گے، تمہارے بچے کون سی اسکول میں پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے، ہم وہاں سے اٹھا لیں گے انہیں، اور طرح طرح کی دھمکیاں دی۔ لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ ایک چیز کو میں نے بہت پڑھنے کے بعد، 3 سال کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زندگی میں اگر کوئی چیز سمجھ کر میں نے کی ہے تو وہ اسلام قبول کیا ہے۔ اس سے پہلے میں عیسائی تھا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اندھادھند اس کی تعلیمات پر عمل کیا، کچھ سوال کیا تو پادریوں نے مجھے کوئی صحیح جواب دیا نہیں، مگر قرآن اور اسلام پہلی وہ چیز ہے میری زندگی میں جس کو میں نے مکمل سمجھا ہے۔ اب چاہے جان جائے، چاہے خاندان جائے، چاہے سب کچھ قربان ہو جائے، مگر میں اسلام کو چھوڑ سکتا نہیں۔ مسلمان ہو گئے وہ، ان کا انٹرویو سنا پھر میں نے، تو ایک وہ آدمی جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو میں پڑھتا ہوں تو میرے تن بدن میں عجیب سی روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو ایک عجیب نصیحت کی اس بندے نے، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کو ہر کس و ناقص کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان نہیں ہے، تو میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ وہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تفصیل سے مطالعہ کریں۔ یعنی جس بات کو بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں، ایک نیا اسلام میں داخل ہونے والا کہتا ہے کہ جب آپ مکمل سیرت کو پڑھ لو حضور کی، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دراصل قرآن کریم کا پریکٹیکلی اور عملی نمونہ ہے، اس کے بعد آپ قرآن کریم کو بہت سوچ سمجھ کر پڑھو، تب آپ کو قرآن کریم میں لذت محسوس ہوگی۔ تو آج اچھا اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے سوال کیا آخر میں انٹرویو کرنے والے نے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو عجیب جواب دیا انہوں نے کہا اس وقت میں یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جا کر اسلام پر لیکچر دیتا ہوں، اور اسلام کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں پھیلائی گئی ہے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں موت تک کی خدمت انجام دیتا رہوں گا۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے قرآن، کہ قرآن کو جب ایک ایسا انسان جس کی زبان عربی نہیں، اس نے دوسری لینگویج میں انگریزی زبان میں قرآن کریم کو سمجھا، اس کے بعد اگر اس پر یہ اثر ہوا، تو اگر ہم قرآن کریم کو عربی سمجھنے کے بعد سمجھ کر پڑھے تو ہمارے اوپر اس کی کیا کیفیت طاری ہوگی، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اوپر بہت کام ہوا۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ 1000 جلدوں میں امام ابن شاہین نے، حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر میں لکھا ہے کہ تفسیر قرآن پر سب سے بڑی کتاب جو لکھی گئی ہے اب تک کہ میرے اپنے علم کے مطابق وہ ہے ابن شاہین کی تفسیر، جو 1000 جلدوں میں۔ اور ایک جگہ پر میں نے پڑھا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی تفسیر پر ایک اندازے کے مطابق آج سے 100 سال پہلے تک تقریباً 3 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں عربی زبان میں۔ آپ بتاتے تھے کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 3 لاکھ تفسیریں۔ ابھی 4-5 سال پہلے میں نے کہیں پر پڑھا کہ کسی صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھی، الحاوی فی تفسیر القرآن الکریم، تو میں نے اس کو تلاش کیا تو انٹرنیٹ پر پایا
تو 840 جلد میں قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے الدکتور عبد الرحمن القماش الازہری ابھی اس وقت حیات اور زندہ ہے. ابھی ہفتہ 10 دن پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا کہ شیخ ہمارے یہاں پر قرآن کریم کا مسابقہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر پر آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ آج امت قرآن کو پڑھتی نہیں ہے، اور آپ نے 840 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کے اس مناسبت سے ہمارے یہاں تشریف لائیں، اور آپ کی جو تفسیر ہے 2-3 سال پہلے ہمارا آپ سے رابطہ ہوا تھا، اس میں اور کچھ کمی زیادتی ہوئی ہو تو اس سے مجھے مطلع کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور آپ کے یہاں پر آؤں گا. دسمبر کی 23 اور 24 تاریخ میں جب آپ کے یہاں پر مسابقہ ہے اس میں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ تفسیر اب پچھلے 3-4 سال میں نے بہت محنت کی اس پر، تو وہ تفسیر 21 لاکھ سے زائد صفحات کی ہو گئی ہے. اگر 1,000 صفحے کی ایک جلد چھاپی جائے تو تقریباً 2100 جلدوں میں یہ چھپ سکتی ہے. کتنی جلدوں میں چھپ سکتی ہے؟ 2100 جلدوں میں. قرآن کریم اسی لئے کہتا ہے ما نفدت سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات 7 سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور درختوں سے قلم بنا دیے جائے روئے زمین کے تمام، اور اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلمات کو لکھا جائے، کہا تب بھی اس کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ میں اور آپ کتنے بابرکت لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی کہ ایک ایک نعمت پر اگر ہم پوری زندگی بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، خدا پاک کی قسم تب بھی ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. قرآن کریم کے مسابقے کی یہ تحریک دراصل آج سے 30 سال پہلے 32 سال پہلے والد صاحب نے شروع کی. اللہ رب العزت انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے. ہر 3 سال میں ہندوستان کے مختلف خطوں میں قرآن کریم کا مسابقہ ہوتا ہے. یہ 10واں مسابقہ ہے، اور انشاءاللہ نومبر کے اس مہینے میں ریاستی سطح پر ملک کی تقریباً 25 ریاستوں کے 13 جگہوں پر مسابقات ہونے جا رہے ہیں، جس میں سے یہ دوسرا مسابقہ ہے. گزشتہ کل ہم لوگ وہاں پر تھے جھارکھنڈ میں، اور وہاں سے مسابقہ ختم کر یہاں آئے. یہاں کے بعد کشمیر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کشن گنج بہار میں ہے، اس کے بعد آسام میں ہے، اس کے بعد راجستھان میں ہے، اس کے بعد کلکتہ میں ہے، اس کے بعد حیدرآباد میں ہے، اس کے بعد کرناٹک میں ہے، اور اس کے بعد مہاراشٹر میں ہے، اور اخیر میں گجرات کا مسابقہ ہے. تو کچھ جگہوں پر کچھ ریاستوں کو ہم نے ضم کر دیا. ان مسابقات کا مقصد کیا ہے؟ ان مسابقات کا مقصد امت کو قرآن کریم کے ساتھ تلاوت اور تفسیر کے اعتبار سے مربوط کرنا اور اسے جوڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ سے وابستگی یہی اس امت کے عروج کا سب سے بنیادی سبب ہے. جب تک کہ ہم کتاب اللہ سے وابستگی اختیار نہیں کریں گے، وہاں تک کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت کی کامیابی کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے. لہذا کتاب اللہ کے ساتھ وابستگی انتہائی ضروری ہے. تو اس مسابقے میں ہم نے پہلے مختلف فروعات ہوتی تھی، اس وقت 3 فروعات ہوتی ہے. پہلی فرع مکمل قرآن کی ہے. آپ کے یہاں پر تقریباً 44 طلباء نے اس میں شرکت کی. یہاں پر ہریانہ، پنجاب، ہماچل اور دہلی 4 صوبوں سے تقریباً 45 طلباء نے شرکت کی، 45 مدرسوں سے، اور تفسیر اور حدیث میں تقریباً 20 طلباء نے شرکت کی. کورونا کے بعد
ویسے تو ہم سنتے رہتے تھے کہ مدارس کی صورتحال بڑی ناگفتہ بھی ہے، مگر جب مسابقے کی تحریک شروع ہوئی اس کے بعد یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مدارس بڑی کسمہ پرسی کی حالت میں ہے، اس لیے کہ مدارس میں تقریباً 40 سے 50% طلبہ کم ہو گئے ہیں۔ اب ان مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ کیوں طلبہ ہمارے مدارس میں کم ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ان مسابقات کے ساتھ امت کو تعلیمی طور پر بیدار کرنے کو بھی شامل کیا، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ مسلمان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2 پر ہیں، ایک پر کتاب اللہ اور دوسرا پر تعلیم ہے۔ اگر امت کو کتاب اللہ سے مربوط کر دیا جائے اور تعلیم کو اس طور پر جوڑ دیا جائے کہ مسلمان اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ عصری تعلیم حاصل کرے، تو اس صورت میں ہم اس ملک میں اور اس دنیا میں آسانی کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں۔ تو مدارس میں بہت سارے مدرسے ایسے ہیں کہا حفظ کا درجہ ہی نہیں ہے، کہا کیوں؟ کہا طلبہ ہی نہیں آئے کورونا کے بعد۔ بہت سارے مدرسوں میں کہا کہ کتب میں اور فضیلت اور عالمیت میں طلبہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے تفسیر اور حدیث میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے، اس کے اوپر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اپنی ایک تقریر میں اپنے خطاب میں کہتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوا اور پاکستان بنا، اس وقت ہمارے والد صاحب نے ایک تقریر کی، مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنا ہے، اس ملک کے لیے تعلیم کے لیے، نظام تعلیم اور سسٹم آف ایجوکیشن کے لیے نہ میں یہ سفارش کروں گا کہ یہاں پر دیوبند کا نصاب پڑھایا جائے، نہ میں یہ سفارش کروں گا کہ یہاں پر علی گڑھ کا نصاب پڑھایا جائے، نہ میں یہ سفارش کروں گا کہ یہاں پر ندوۃ العلماء کا نصاب پڑھایا جائے۔ بڑی عجیب بات فرمائی آپ نے۔ تو پھر کہا کہ سوال کریں کہ آپ تو ٹھیٹھ دیوبندی ہے اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ جو ہمارے ادارے ہیں، ان اداروں کا قیام اس وقت کی ضرورت کے پیش نظر تھا کہ دارالعلوم دیوبند کو اس لیے قائم کیا گیا کہ اس ملک میں مسلمان 800 سال سے حکومت کر رہا تھا، اور اچانک مسلمانوں کی اس حکومت کو زوال آیا، اور اس زوال کی وجہ سے مسلمان جو سسٹم آف ایجوکیشن، نظام تعلیم لے کر چل رہا تھا، جس میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں تھی، اور پہلے مکمل دین پڑھایا جاتا تھا، اس کے بعد جو لوگ تخصص کرنا چاہے وہ چاہے تو دنیاوی علوم میں کرے چاہے دینی علوم میں کرے، مگر ہر شخص دین کی بنیادی تعلیم سے واقف ہوتا تھا۔ اسی لیے لارڈ میکالے نے 1833 میں جب ہندوستان کا جائزہ لیا تو اس نے یہ کہا کہ اس ملک میں نے لوگوں کو خوشحال دیکھا، اس ملک میں نے لوگوں کو بڑے اچھے اخلاق والا دیکھا، اس ملک کے لوگوں کو میں نے بڑا تعلیم یافتہ پایا، مگر اب میں ایک ایسا نظام دے کر جاؤں گا اس ملک میں کہ 50 سال کے بعد اس ملک میں سوائے عیسائی کے اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ لارڈ میکالے نے یہ کہا، اور پھر اس کے بعد وہ سسٹم دے کر گیا۔ تو انہوں نے کلکتہ میں مدرسہ عالیہ قائم کیا، اس کے بعد مختلف جگہوں پر بمبئی میں اور مختلف جگہوں پر یونیورسٹیاں بنائی، اسکولوں کا جال بچھایا، اور پھر اس کے بعد یہ نظام بنایا کہ مسلمان حکومت کی نگرانی میں جتنے ادارے چلتے تھے ان تمام اداروں کو بند کر دیا، پورا سسٹم آف ایجوکیشن، نظام تعلیم کو چینج کر دیا
کہتے ہیں کہ صرف شہر دہلی میں 1000 مدرسے ہوا کرتے تھے. کتنے؟ 1000. سب بند ہو گئے. اب ایسے حالات میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور ابو حنیفہ ثانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی ذوالفقار احمد صاحب اور ان کے رفقا یہ کھڑے ہوئے اور سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے حالات میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ مشورہ طے پایا کہ ہم صالحین کی ایک جماعت کو بھیج دیں مکہ مکرمہ، اور وہ نیک لوگوں کی جماعت مکہ میں رہ کر کعبۃ اللہ کے پاس اور قبولیت دعا کے جتنے بھی مقامات ہیں ان تمام مقامات پر اللہ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کے بچانے کی تدبیر پیدا فرما. تو فرماتے ہیں وہ جماعت وہاں گئی، وہ دعا میں مشغول ہوئی. ان کا کام سوائے دعا کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا. حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانی جنہوں نے مدرسہ سولوتیہ قائم کیا تھا، وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ چونکہ اب حکومت کے سہارے ہم اپنی دین کو زندہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور اللہ نے اسلام کو ایسا بنایا ہے کہ اسے زندہ رکھنے کے لیے نہ بادشاہ کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ حکومت کی ضرورت ہے. بغیر کسی اسباب کے بھی اللہ اپنے دین کو زندہ رکھ سکتا ہے، اور اللہ نے یہ کر دکھایا. تو اللہ نے ان کی دلوں میں بات ڈالی، یہ سب جمع ہوئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس جماعت کو پیغام پہنچایا کہ ہمارے دلوں میں یہ بات آئی ہے. تو سب نے اتفاق کیا کہ بھائی عوام الناس سے روپیہ جمع کر کر، چندہ کر کر، پیسے جمع کر کر ہم مدرسے کو قائم کریں اور وہاں پر مکمل دین کی تعلیم کا اور ضروری چیزوں کا ہم انتظام کریں. اس طرح سے کہا. وہ اس لیے دیوبند کے اس نظام کو اس وقت دین کے غلبے کے ساتھ قائم کیا گیا تھا تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا سامان مہیا کیا جائے. اگر اس وقت اس نظام کو قائم نہ کیا جاتا تو اسباب ظاہریہ کے درجے میں اس ملک سے اسلام کے ہر اعتبار سے ختم ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو چکا تھا. تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی. علی گڑھ مسلمانوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے کہ بھئی ایک ادارہ دینی تعلیم دے رہا ہے تو دوسرا دنیاوی تعلیم والا قائم کیا جائے. ندوۃ العلماء کو دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مگر اب چونکہ ہمارا اپنا ملک قائم ہو چکا ہے لہذا ہمیں جامعہ زیتونیہ، جامعہ قیروین، جامعہ ازہر جو دوسری صدی ہجری کے اندر میں وجود میں آئے تھے اس نظام کے مطابق اپنے یہاں پر نظام کو قائم کرنا ہوگا جس میں 12-14 سال تک مکمل طور پر بچے کو دین کی تعلیم سے آراستہ کر کر اسے مضبوط کر دیا جائے اور پھر اس کے ساتھ اس کو عصری تعلیم کا انتظام کیا جاوے. شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی 70 سال پہلے کی تقریر جب میں آج اسے پڑھتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اگر اس وقت ان کی بات کو مان لیا گیا ہوتا تو اس ملک کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ذمہ داری علماء کی کہ علماء دینی تعلیم کو دیتے ہوئے اپنے ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کریں تاکہ امت کے نونہالوں کو ارتداد کے فتنے سے بچایا جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے 100 ملکوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ علماء ہی کو اس ذمہ داری کو اٹھانا پڑے گا اور اپنے نوجوانوں کو کفر اور شرک اور الحاد اور بے دینی کے دلدل سے پھنستے سے بچانا پڑے گا.
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ کو، انہوں نے 1990 میں ہمارے والد صاحب سے کہا کہ مولانا غلام صاحب آپ اسکول کالج قائم کرو. تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی لوگ جینے نہیں دیں گے. اگر ہم ایسا مدرسے کے ماحول میں کوئی ادارہ قائم کریں گے تو ہمارے مفتی لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ اپنے دائرے سے کیا ہو چکے ہیں، نکل چکے ہیں. حضرت قاری صدیق صاحب نے، میں خود گواہ ہوں اس کا، حضرت نے بڑی عجیب بات کہی. حضرت نے کہا کہ میں بمبئی، پونا، اورنگ آباد اور ملک کے مختلف شہروں میں اکا دکا ایسے واقعات میرے سامنے آئے کہ مسلمان بچیاں غیر مسلموں کی کالج میں جا کر پڑھ رہی تھی، وہ عشق بازی میں مبتلا ہو کر غیر کے ساتھ شادی کر بیٹھی اور اسلام سے پھر گئی. یہ آج سے 35 سال پہلے کی بات کی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے ماحول میں عصری تعلیم دینی ماحول کا انتظام نہیں کریں گے آج، تو ہمارا نوجوان ارتداد کا شکار ہو جائے گا. لہذا جسے جو کہنا ہو کہے، آپ بسم اللہ بول کر یہ شروع کر دیجئے. آپ والد صاحب کو انہوں نے ایسا کہا، تو والد صاحب نے کہا حضرت آپ کو شرح صدر ہے تو میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں، اور الحمدللہ وہ کام شروع ہوا. اس کے بعد کسی صاحب نے والد صاحب کی خلاف کتابچہ لکھا. جیسا والد صاحب نے خدشہ ظاہر کیا تھا، ہمارے ماحول میں ایسا ہونا ہی تھا. تو قاری صاحب واپس آئے تو کہا کہ دیکھو حضرت میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو کہ اپنا مولوی چپ بیٹھنے والا نہیں. حضرت نے اسے یوں پڑھا اور پھاڑ کر ڈسٹبن میں پھینک دیا اور کہا کہ مولانا اب آپ کے کام کی مقبولیت کی علامت ہے یہ. اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ بالکل گھبرائیں، ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ امت کے نسل نو کا ایمان اور اسلام بچایا جائے. ما بیننا و بین اللہ معاملہ صاف ہے، ہمارے اور اللہ کے درمیان معاملہ کلیئر ہے، ہماری اور کوئی نیت نہیں. آپ بالکل نہ گھبرائیں. یہ لوگوں کو 25 سال کے بعد پتا چلے گا کہ آپ جو کام کر رہے ہو بالکل صحیح کام ہے. اور کورونا کے بعد جب صورتحال خراب ہوئی تو اب ہر آدمی اس اینگل سے سوچنے لگا. میں نے کہا کہ قلندر ہر چے گو یا دیدہ گو یا کہ حضرت قاری صاحب نے کہا تھا بالکل اس کے 25 سال کے بعد ہی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ کام پہلے ہی کر دینا تھا. اگر مسلمانوں نے اپنے تعلیمی ادارے قائم کر لیے ہوتے تو اسباب کے درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں آج ہماری یہ صورتحال ہرگز نہ ہوتی. مگر ہم نے اس جانب توجہ نہیں دی. لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو اگر راہ پر آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا. ابھی بھی وقت ہے. اگر اب بھی ہم بیدار ہو جاتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو فاصلہ دوسرے لوگ 50-100 سال میں طے کرتے ہیں، اللہ کی مدد کی برکت سے امت مسلمہ اس فاصلے کو 5 سے 10 سال میں طے کر سکتی ہے انشاءاللہ. مگر اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے پختہ عزم کی، اس کے لیے ضرورت ہے امانت داری اور دیانت داری کی، اس کے لیے ضرورت ہے اخلاص و للہیت کی، اس کے لیے ضرورت ہے اتحاد اور اتفاق کی. ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے فرصت نہیں ہم کو، تو کیسے ہمارے یہ کام چل سکتے ہیں؟ اتنے حالات آنے کے باوجود بھی اگر ہم اب بھی بیدار نہیں ہوتے ہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں بھی اپنے ادارے علماء کی نگرانی میں علماء کو بھی متحد ہو کر، حسد اور کینہ سے دور رہ کر،
صرف اللہ کے خاطر اور ملت اسلامیہ کی سربلندی کے خاطر لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ اور ابتغاء مرضات اللہ کے خاطر ہمیں اپنے ان اداروں کو قائم کرنا ہوگا اور اس ملک میں اپنی روشن تاریخ کو زندہ رکھنا ہوگا۔ ہم نے اپنے اس پروگرام میں منور زماں صاحب کو اسی لیے شامل کیا ہے تاکہ تعلیمی اعتبار سے بھی امت کو بیدار کیا جائے کہ قرآن اور تعلیم جب یہ دونوں جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے گا۔ میں نے قدر تفصیل کے ساتھ بات اس لیے بیان کی کہ یہ سب جاننا اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی اور جتنے بھی اس علاقے میں ادارے ان تمام کو ترقیات سے مالا مال فرمائے اور قرآن کریم کے برکات سے ہم سب کو محظوظ فرمائے۔ اور جیسا کہ ابھی عصر کے بعد مغرب سے پہلے ایک جگہ پر لے جا کر بتایا گیا کہ یہاں پر بھی عصری تعلیم کے لیے ارادہ کیا گیا ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میوات میں بھی ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں پر عصری تعلیم دینی ماحول میں مکمل طور پر مسلمانوں کو مہیا کی جائے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمارے ان تمام منصوبوں کو جو ملت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے بنائے جا رہے ہیں کامیابی عطا فرمائے اور ہر قسم کی رکاوٹوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اس اجلاس کے لیے جن لوگوں نے بھی محنتیں کی ہے اللہ رب العزت ان سب کو دارین میں بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔